میڈیا والوں، اگر تمہارے قلبوں میں طاقت ہے تو لکھو اور جرأت ہے تو بیان کرو۔ اسلام وہ مذہب ہے جو ڈنکے کی چوٹ ہو کہتا ہے کسی بھی جگہ مندر ہو، مسجد، گرجا ہو، معبد ہو، چرچ ہو، اگر وہ پہلے سے ہے اس جگہ پر قبضہ کر لیا جائے یا اس جگہ کو توڑ دیا جائے اور اس پر کوئی مسجد بنائی جائے، اسلام واحد وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس مسجد میں تمہاری نماز نہیں ہوگی، پوری زندگی نماز پڑھو گے تو اس مسجد کے اندر تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، بابری مسجد گئی تو گئی، ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ جو ہم کہتے تھے وہی ہوا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، بیچ کا ایک راستہ بتا دیا۔ اللہ کی قسم، عدالتیں آستھا نہیں دیتی ہیں، عدالتیں رحم و کرم نہیں دیتی ہیں، عدالتوں کا کام ساکھ کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور یہاں فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہاں بیچ کا نکالا گیا ہے۔ مندر کی جگہ، مسجد کی جگہ مندر کو دے کر اور اس کے بدلے میں 5 ایکڑ زمین دھانی پور کے اندر ایودھیا سے 25 کلومیٹر دور جا کر ہمیں دے دی گئی۔ ارے جب تو ہماری زمین ہی نہیں، آپ مانتے ہو کہ وہ ہندو بھائیوں کی زمین ہے تو میرے بھائیوں ان کو دے دیتے، پھر ہمیں اس کے بدلے میں 5 ایکڑ زمین دینے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا نیائے ہے، یہ کہاں کی بنیاد ہے؟ یہ 5 ایکڑ زمین آپ نے ہڈی ڈالی ہے ہماری طرف، کیا تم تو کھوتے ہو؟ تمہاری اوقات یہی ہے تم اتنے میں خوش رہو۔ اس کورٹ نے فیصلہ نہیں سنایا ہے، میں ڈنکے کی چھوڑ کہتا ہوں، سپریم کورٹ نے بیچ کا راستہ نکالا ہے۔ بس اس مسئلے کو سلجھانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ جگہ ہندوؤں کو دے دی جائے اور مسجد کے لیے 25 کلومیٹر دور جا کر ایودھیا سے وہاں جا کر 5 ایکڑ زمین ان کو دے دی جائے۔ لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ سپریم کورٹ نے یہ مانا ہے کہ وہاں 500 سال تک نماز پڑھی جاتی رہی ہے، یہ بھی مانا ہے کہ یہاں مسجد تھی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی مانا ہے سن 1949 میں وہاں دھوکے سے اور ناجائز طریقے سے مورتی رکھی گئی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا ہے کہ مسجد مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی۔ میرے بھائیوں، یہی تو ہماری لڑائی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنائی، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ آپ نے فیصلہ کیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا، لیکن ہم پھر بھی جیتے ہیں، اس لیے جیتے ہیں کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کورٹ کے اندر کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، یہی ہماری سب سے بڑی جیت ہے۔ بھائیوں، اب ان پر جو تعبیر کرنا چاہو کرو، جو کھڑا کرنا چاہو کرو، کھڑا کرو، ہم نہ لڑیں گے نہ جنگ کریں گے، اس لیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم فساد نہیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس فیصلہ آتا تو ابھی کتنی اور مسجدیں توڑ دی جاتی، کتنے اور ترسول نکل آتے، کتنا اور ججوں کو گالیاں پڑتی اور کتنے لوگ اپنی تلواریں اور ترسول اسلام سے باہر نکال لیتے۔ اگر یہ فیصلہ اس کے الٹے آتا تو میرے بھائیوں، امن پسند لوگ ہیں، جب یہ فیصلہ آیا تو کسی مسلمان نے چور چرا نہیں کہا۔ یہ الگ بات ہے کہ فیصلے سے ہم خوش نہیں ہیں، یہ سچ ہے، ہمارا دل خوش نہیں ہے، لیکن ہم نے مانا ہے، ہم نے تسلیم کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کا پھر بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے تسلیم کیا کہ وہاں مسجد تھی، وہاں نماز پڑھی جاتی تھی۔ آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ 1949 میں 49 میں مورتی رکھی گئی، غلط طریقے سے رکھی گئی۔ آپ نے یہ بھی مانا کہ مسجد کو کرایہ جانا بھی غلط تھا، مسجد کو ڈیمولائش نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں گرانا چاہیے تھا، یہ بھی مانا۔ اور یہ بھی مانا کہ جس جگہ پر مسجد تھی وہاں مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ اتنے ساتھ ہونے کے باوجود یہ کہہ دیا گیا کہ میں مسلمانوں کو یہ جگہ نہیں دے سکتا ہوں، مسلمانوں کو 25 کلومیٹر دور جگہ دوں گا، وہاں مسجد بنا لیں۔ یہ فیصلہ ہے، ہر عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ہے یا بیچ کا ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے بھائیوں،
ہم تو ڈنکے کی چوٹ چوٹ کہتے ہیں جس جگہ مندر ہوگا اور مندر توڑ کے مسجد بنائی گئی ہوگی، چرچ توڑ کے مسجد بنائی گئی ہوگی، گرجا توڑ کے مسجد بنائی گئی ہوگی، کسی کا بھی عبادت خانہ توڑ کے مسجد بنایا گیا، مسجد بنائی گئی ہوگی، تو اس جگہ پر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس گئے فتح ہونے کے بعد تو بیت المقدس سے پہلے یروشلم پڑتا ہے، اور یروشلم میں بیت المقدس ہے میں مانتا ہوں، لیکن بیت المقدس سے پہلے 10-12-15 کلومیٹر پہلے گرجا پڑتا ہے، عیسائیوں کا گرجا، بہت بڑا گرجا۔ جب وہاں پہنچے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، وضو بنایا اور زمین پر ہی چادر بچھا لی۔ عیسائیوں نے کہا اس زمین پر آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے گرجا میں چلیے اور نماز پڑھ لیجیے صاحب، ہم نے کوئی مورتی نہیں لگائی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اگر مورتی نہیں ہے تو ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں گرجا میں، دیکھتے کوئی مورتی نہیں ہے، دھو دیا گیا ہے گرجا، چٹائی بچھا لی، نماز پڑھنے والے ہیں لیکن نماز پڑھے نہیں، اللہ اکبر کہنے والے ہیں لیکن کہا نہیں، چٹائی اٹھائی اور باہر آ گئے، اور پھر اسی زمین پر باہر سڑک پر روڈ پر انہوں نے چٹائی بچھائی، اور آپ نے اور آپ کے غلام اسود نے وہیں پر نماز پڑھی، آپ نے اور آپ کے غلام افلاح نے وہیں پر نماز پڑھ دی۔ عیسائیوں نے کہا ہم نے تو آپ کو اپنے گرجا میں اجازت دے دی تھی، پھر آپ نے باہر نماز کیوں پڑھی ہے؟ کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا؟ یا ہمارے گرجے میں اگر آپ نماز پڑھتے تو کیا آپ کی نماز نہیں ہوتی؟ اس عیسائی نے بھائی چارہ دکھلایا، ہم نے آپ کے لیے اپنا عبادت خانہ چھوڑ دیا اور آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت عمر فاروق نے اس عیسائی کو پادری کو گلے سے لگایا، فرمایا میں نے تمہارے گرجا کو ناپاک نہیں کہا ہے اور میں نے اس کو غلط بھی نہیں کہا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ تمہارے گرجا میں اگر میں نماز پڑھوں گا تو میری نماز نہیں ہوگی، میری نماز ہو جائے گی۔ فرمایا پھر کیوں نہیں پڑھا؟ کہا میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ میں نے یہ سوچا آج اگر میں نے تمہارے گرجا میں نماز پڑھ لی تو میرے بعد آنے والے لوگ، میرے انتقال کے بعد پیدا ہونے والے لوگ کہیں یہ نہ سوچنے لگے کہ اس گرجا میں کبھی حضرت عمر نے نماز پڑھی ہے، یہ پہلے مسجد رہی ہوگی، بعد میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا اور اس پر گرجا بنا لیا، لہذا مسلمان جوش میں آ کر کہیں آپ کی گرجا کو توڑ دیں، آپ کی گرجا کو کہیں آگ نہ لگا دیں اور یہاں پر اپنی مسجد نہ بنا لیں، کیونکہ جس جگہ گرجا ہوگا اس کو توڑ کر مسجد بنائی جائے گی تو وہاں ہماری نماز ہوگی نہیں، وہاں ہماری نماز جائز نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ سوچ کر اس میں نماز نہ پڑھی، اے عمر آج تو نے اس میں نماز پڑھ لی تو آنے والے مسلمان کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور کہیں بعد میں اس گرجا کو توڑ کر ختم نہ کر دیں اور یہاں اپنی مسجد نہ بنا لیں۔ آپ دوسرے کے کھیت میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جناب، یہ کھیت ہے بغل میں مسلمان ہی کا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کو اس کھیت کے مالک سے اجازت لینا پڑے گی، نماز کا وقت ہو گیا میں یہاں نماز پڑھ لوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کہے گا لیکن پھر بھی آپ کو اجازت لینا پڑے گی، کیونکہ نماز پڑھنا عبادت ہے اور عبادت کسی کی بھی زمین پر بنا اس کی اجازت کے نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قربانی کرنا عبادت ہے، آپ نے کوئی بکرا یا جانور قربانی کی نیت سے لے لیا ہے اور آپ کا وہ جانور چرچے چرتے کھاتے پیتے آپ کے کسی مسلمان بھائی کے کھیت میں چلا گیا اور وہاں سے تھوڑی سی گھاس کھا لی، وہاں سے تھوڑا سا چارہ کھا لیا اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے قربانی کے بکرے نے دوسرے کے کھیت میں جا کے چارہ کھایا ہے، گھاس کھائی ہے، تو آپ اس وقت تک قربانی نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اس گھاس کی اس چارے کی اتنی قیمت آپ اس مسلمان کو نہیں دیں گے جس کا وہ کھیت ہے، جس طرح کی وہ زمین پر چرا ہے اور کھایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارہ نہ لے اور کہتے چلو قربانی کا جانور ہے کوئی بات نہیں ہم نہیں لیں گے، لیکن آپ کو اس کی قیمت دینا پڑے گی اور جب تک آپ نہیں دیں گے آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں تصور کریں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کی زمین ہوگی اس کی
زمین پر آپ کو اجازت لینا پڑے گی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی اور مسجد نبوی بن کر تیار، لیکن اس کو بڑا کرنے کے لیے آپ کو اور زمین کی ضرورت پیش آئی۔ جب وہ بھر گئی تو بڑی کرنے کے لیے تو آپ نے زمین خریدی 2 یتیم بچوں سے، ان بچوں کے ماں باپ نہیں تھے، آپ نے 2 یتیم بچوں سے زمین خریدی، ان یتیم بچوں نے زمین دے دی۔ لیجیے اللہ کے رسول میں خوشی سے یہ زمین دے رہا ہوں، دیکھیے میں خوشی سے زمین دے رہا ہوں، اس جگہ پر مسجد بنائیے، میں اپنی طرف سے یہ زمین دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، پیسہ بتاؤ۔ اللہ کے نبی میں خوشی سے دے رہا ہوں اور آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، قیمت بتاؤ، بغیر قیمت یہ تمہاری زمین نہیں لی جائے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ثواب پانے کا حق مجھے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہیں ثواب ملے گا لیکن قیمت بتاؤ۔ کہ اللہ کے نبی نے قیمت ہی لے لوں گا تو ثواب کہاں؟ فرمایا اللہ نیت کے مطابق تمہیں ثواب دے گا، کیونکہ تمہاری نیت تو ہے فری میں دینے کی، لیکن میں پھر بھی قیمت دوں گا، اس نیت کو تمہیں ثواب ملے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی پھر آپ خوشی سے جو دینا چاہے دے دیں۔ آپ لوگوں سے پوچھا کتنے کی زمین ہوگی، لوگوں نے بتایا اتنے کی ہوگی، 10 15 20 25 لوگوں سے پوچھا، پھر بھی آپ نے جتنا تخمینہ تھا اس سے زیادہ ہی 2 یتیم بچوں کو اس کی قیمت دی، اور پھر وہ زمین لی اور وہاں مسجد کو بڑھایا، اس کی توسیع کی، اس کو آگے بڑھایا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جب فری میں مل رہی تھی وہ یتیم بچے پیسہ بھی نہیں لے رہے تھے تو آپ نے زبردستی ان کو پیسہ کیوں دیا؟ آپ نے اس کی قیمت کیوں دی؟ جب فری میں مل رہی تھی تو آپ نے قیمت کیوں دی؟ فرمایا اس لیے تاکہ کوئی آگے آنے والے نسل، آگے آنے والی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو محمد نے یتیم بچوں کو بے وقوف بنا کر، ثواب سکھا کر، ان کو ہری ہری باتیں بتا کر ان کو بہکا لیا اور یتیم بچوں کا حق مار لیا۔ ان یتیم بچوں کا حق مار کر مسجد نبوی بنائی گئی ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہیں اس لیے میں نے یتیم بچوں کو ان کی زمین کی قیمت دی ہے، تاکہ کوئی یہ کہے کہ محمد نے یتیم بچوں کا حق مار لیا ہے۔ یہ ہے مسجد کی وجاہت، یہ مسجد کی اہمیت۔ یتیم بچے اپنی مرضی سے دے رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ اس کے بعد بھی ان کو قیمت دے رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ نے حق مارا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ نے یتیم بچوں کی زمین فری میں نہیں لی ہے جبکہ وہ دے رہے تھے تو غیر مسلموں کے مندر کی زمین پر، چرچ کی زمین پر، گرجا کی زمین پر ہماری مسجد کیسے بنائی جا سکتی ہے اور اس میں ہماری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والے لوگ نے اس کو مسجد نہ سمجھنے لگے اور اس کو ڈیمولائز نہ کر دیں، اس کو توڑ نہ دیں اور اس کو مسجد نہ بنا لیں۔ یہ ہمارا اتہاس رہا ہے، یہ ہماری ہسٹری نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میجورٹی ہے آپ کی، جو کہنا ہے کہہ سکتے ہو، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دوسروں کی عبادت گھروں کی حفاظت کرو گے تو آپ کی بھی عبادت گاہ کی حفاظت ہوگی۔ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے، احترام انسانیت بتلاتا ہے، اور جتنا انسانیت اور مانوتا اسلام کے اندر ہے دوسرے مذہب کے اندر نہیں ملے گی۔ کہیں کہا گیا ہے ایک انسان کے قتل کو پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کسی دھرم کے اندر ملتا ہے؟ کیا ہندو دھرم یہ کہے گا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے ایک مسلمان کا نہیں، ایک انسان کا قتل نفس، ایک انسان کا قتل پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قتل ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے، راستے میں پتھر پڑا ہے، راستے میں کنکر
والی چیز پڑی ہے. آپ بائک سے جا رہے ہیں تو بائک سے اتر جاؤ, اس تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا کر پھینک دو, چاہے اس سے مسلمان گزر رہا ہو یا ہندو یا عیسائی, کوئی بھی گزرے, لیکن آپ کو بائک روکنا پڑے گی, آپ کو سائیکل روکنا پڑے گی. اگر آپ فور ویلر میں بیٹھے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی کیلے کے چھلکے پر, آپ کی نظر پڑ گئی سڑک پر پڑے ہوئے پتھر پر, سائڈ میں گاڑی کھڑی کیجیے اور اس تکلیف دہ چیز کو آپ اٹھا کر سڑک کے کنارے نالی میں پھینک دیجیے, تاکہ آپ کی گاڑی کے گزر جانے کے بعد کوئی بوڑھا چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل نہ جائے, کوئی بچہ پھسل نہ جائے, کوئی حاملہ عورت گربھ کی مہیلا کہیں کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کے پھسل نہ جائے اور اس کے پیٹ کے حمل کہیں ضائع نہ ہو جائے. اسلام کہتا ہے تکلیف کی چیز کو ہٹا دو گے تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا یہ اسلام کا ایک حصہ ہے, اسلام کا ایک پارٹ آف ایمان, یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ اسلام ہے جو مانتا یہ سکھلاتا ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, آپ کے پڑوسی چاہے ہندو ہو, آپ کا پڑوسی یہودی ہو, آپ کا پڑوسی عیسائی ہو, آپ کا پڑوسی جینی ہو, آپ کا پڑوسی سکھ ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ بھوکا سو گیا اور آپ نے دسترخوان لگا کر بیوی بچوں کے ساتھ پیٹ بھر کے کھانا کھایا, رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز بھی پڑھی, اللہ کی قسم آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی, اللہ کی قسم فجر کی نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پڑوسی بھوکا سو گیا. اسی کو اللہ کے نبی نے 3 بار کہا, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کون مومن نہیں, اے اللہ کے نبی کون مسلمان نہیں؟ فرمایا جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے, پڑوسی میں نہ ہندو کی قید نہ مسلمان کی, نہ سکھ کی نہ عیسائی کی, انسان کا لفظ ہے جو خود کھا لے اور اپنے پڑوسی کو بھوکا سلا دے, پڑوسی بھوکا سو جائے وہ مسلمان نہیں. میرے بھائیوں یہ انسانیت ہے جو اسلام بیان کرتا ہے. بریانی کھانے والوں, اچھی غذائیں کھانے والوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا کھانا بناؤ تو شوربہ کچھ بڑھا لو, پانی کچھ زیادہ ڈال دو, تاکہ آپ کے بچوں کے ساتھ ساتھ پڑوسی کی بھی بھوک مٹ جائے. آپ پڑوسی میں نہیں جاتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو کسی بہانے بھیج سکتے ہیں, تمہارے گھر میں کچھ پکڑایا نہیں, آپ کی بیوی کی اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے, گھر کا پتہ لگا سکتی ہے, یہ آپ کا کام ہے پتہ لگانا, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ پڑوسی کے گھر میں کچھ پکڑایا نہیں. اللہ کے قسم اگر پڑوسی بھوکا سو گیا اور آپ نے شیر ہو کے کھایا اور فجر پڑی تہجد پڑی تو ہم مومن نہیں ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. انسانیت کا ایسا عالم بردار ہے یہ مذہب جو ہندو مسلم کی قید نہیں لگاتا, پڑوسی کا لفظ استعمال کرتا ہے, پڑوسی بھوکا نہیں سونا چاہیے, یہ اسلام بتاتا ہے. آپ روزے سے ہیں, آپ روزے سے ہیں, آپ روزے کی حالت میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے کی شدت ہے لیکن روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں, پتا چلا آپ کے پڑوسی کا بچہ یا آپ کے پڑوسی کی بیوی یا آپ کا پڑوسی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے ٹچ ہو رہا ہے, ڈاکٹر نے ایک بوتل ارجنٹ خون کے لیے کہا ہے اور اسی گروپ کا خون چاہیے. آپ کا خون آپ کے پڑوسی کے خون سے یا کسی غیر مسلم جو ایکسیڈنٹ کیا اس کے خون سے ٹچ ہو رہا ہے, مل رہا ہے, اور اس وقت اس کی جان بچانا ضروری ہے, آپ ہی کا خون میل کھا رہا ہے. اسلام یہ کہتا ہے اس غیر مسلم بھائی کی جان بچانے کے لیے تو فوراً ہاسپٹل جا اور ایک بوتل خون دے دے, 250 گرام 300 گرام 200 گرام جتنا بھی لگ رہا اس کو دے دے, آج اس کی جان بچا لے. خون کی جانچ کے لیے 2 ml 3 ml 5 ml تک تو بلڈ نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں اور اس کی جانچ کرائی جا سکتی ہے,
لیکن 200 گرام 300 گرام 500 گرام اتنا خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ یہاں اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ تو روزہ توڑ دے لیکن اپنے بھائی کی جان بچا لے، اگرچہ وہ ہندو ہے، اگرچہ وہ عیسائی ہے، اگرچہ وہ یہودی ہے، فرض روزے کو توڑ دے اس لیے کہ اس کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن اگر یہ مر گیا تو دوبارہ اس کو زندگی نہیں ملے گی، اس وقت اس کی زندگی بچا لے۔ میرے بھائیوں، اسلام یہ احترام انسانیت بتلاتا ہے، یہ انسانیت کا احترام بتلاتا ہے۔ اسلام یہ ہے احترام انسانیت۔ میرے بھائیوں کی جان بچا لو، روزہ ٹوٹ جائے گا تمہارا کوئی بات نہیں، گناہ نہیں پڑے گا، اور اس روزے کی قضا بعد میں رمضان کی بات پوری کر لو، جب موقع ملے تب کر لو۔ میرے بھائیوں، اسلام یہ کہتا ہے یہ انسانیت فتنہ فساد کو جب انسانیت کا ثبوت دو گے تو انشاءاللہ یہ پھول نفرتوں کی چنگاریوں پر جب برسیں گے تو چنگاریاں بجھ جائیں گی۔ اسلام نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے، اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اسلام احترام انسانیت کا اتنا بڑا علم بردار ہے کہ پیٹ کا بچہ اگرچہ ناجائز ہے لیکن اسلام اس کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سنا نا اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، یعنی میں زنا کا شکار ہو چکی ہوں، مجھے زنا سرزد ہو گیا ہے مجھ سے۔ میرا بیٹی نہیں ہے، جنگل میں لکڑیاں چرانے کے لیے گئی، بکریاں چرانے کے لیے گئی تھی، وہاں ایک چرواہا تھا، لکڑہارا تھا، اس کے ساتھ غلط کام۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب تم خود اپنے جرم کو قبول کر رہی ہو تو 4 جواب نہیں، جاؤ جاؤ سنسار کر دو۔ کچھ چیزیں آپ نے اس سے پوچھی ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس سے کہا کیا حقیقی زنا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی۔ کیا تم ہوش و حواس بات نہیں ہو؟ اس نے کہا۔ آپ نے یہ بھی کہا صحابہ سے کچھ چیک کرو کہیں اس کے منہ سے شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے، یعنی نشے میں تو نہیں بول رہی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے ایک جملہ یہ بھی استعمال کیا، زنا جانتی ہو؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے۔ آپ نے اشارہ کیا جیسے سرمے دانی کی سلائی سرمے دانی کے اندر ڈالی جاتی ہے، اس کو پھر آنکھ میں لگایا جاتا ہے، کیا اس طریقے سے تمہارے ساتھ رابطہ کیا گیا؟ یعنی کیا بالکل صاف صاف دخول ہوا ہے، مرد کی شرمگاہ تمہاری شرمگاہ سے ٹچ ہوئی ہے؟ اس نے کہا آپ نے کہا لے جاؤ اس کو پتھروں کے مار کے ختم کر دو۔ مرد کو دوڑا کے مارا جائے گا، مرد کو زمین میں نہیں دفن کیا جائے گا، مرد کو بیچ میں کھڑا کر کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت آسان ہے نا، کتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ جرم کر لیتے ہیں، لیکن اس کی سزا سنتے روح کا چاروں طرف لوگ پتھر لے کر کھڑے ہوں گے اور بیچ میں اس زناکار کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر پتھروں سے مارا جائے گا۔ یہ جہاں بھی بھاگے گا وہاں آدمی پتھر لے کے کھڑا ہوگا، اس کو نکلنے نہیں دیا جائے گا اس گھیرے سے۔ جہاں یہ بھاگ کر جائے وہیں پر پتھر مارو اور اتنا مارو جب تک اس کی روح نہ نکل جائے۔ یہ ہے بہن اور بیٹیوں کی عزت اسلام میں۔ ایک بار جس کو ایسی سزا مل جائے تو پھر زندگی میں کوئی کسی کی بہن اور بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈال سکتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اتنا سخت قانون بنایا ہے۔ اب جو خود ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی ہیں اور اپنے سروں کے دوپٹے اتار دیں اور ویڈیو بنانے لگے، اپنے جسموں کی نمائش کرنے لگے اور لڑکوں کو خود دعوت دے کہ آؤ ہمارے جسموں کو دیکھو اور کتوں کی طرح ناچ ڈالو، آؤ
اس کا کیا علاج ہے؟ بھائیو اس کا کیا علاج ہے؟ کتنی بے غیرت ہے وہ لڑکی جو انسٹاگرام پر گانوں کے ساتھ اس طریقے کی ویڈیو بنا کر شیئر کرتی ہے، اور اس سے بڑا بھلوا ہے اس کا باپ جو اپنی بیٹی کے اس ڈانس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور یوٹیوب پر آنے والی اس کمائی کو کھاتا اپنی بیٹی سے، اس سے بڑا ناکارہ اور نالائق ہے اس کا وہ باپ، بلکہ عربی میں اس کا باپ، اردو میں بھلوا باپ جو اپنی بیٹی کی اس حرکت کو دیکھ کر خاموش ہے اور کچھ بھی سنتا ہے اس کا باپ۔ مولانا کتنا بھی بول لو ہم ماننے والے نہیں، تو تم کتنا بھی کر لو ہم بھی ماننے والے ہیں۔ تصور کریں لیکن عورت کو سینے کے برابر زمین میں گاڑا جائے گا اور اس کے بعد اس کو پتھروں سے بسا جائے گا، جاؤ لے جاؤ جاؤ پتھر سے ختم جانے لگے۔ صحابہ نے کہا چل 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 چل، اس نے کہا آہستہ آہستہ چل۔ کہا کیوں کیوں؟ کہا پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے۔ اسی آدمی کے ساتھ زنا ہوا ہے، اسی کا بچہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے پیٹ میں تو حمل ہے۔ آپ نے عورت سے پوچھا حمل ہے؟ پھر تم کیوں نہیں بتائی؟ کہ اللہ کے رسول مجھے مارا جائے گا تو بچہ بھی مر جائے گا، اگر میں اس بچے کو اگر جنم دے دوں تو میرے مرنے کے بعد یہ بچہ باپ کا نام کس کا پائے گا؟ آپ نے کہا بچے کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو میرا ہے، تو سزا کا ملنی چاہیے بچے کو نہیں۔ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا، جاؤ بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا۔ اور 9 مہینے کی بعد بچہ پیدا ہو گیا تب آئی۔ آپ نے دیکھا 9 مہینے میرا کوئی یاد نہیں ہے، کون میں وہی عورت ہوں، یہ میرا بچہ ہے اب پیدا ہوا ہے۔ آپ لوگ اچھا 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 لاؤ اس بچے کو مجھے دے دو۔ اس اور وہ بچہ محمد رسول اللہ کی گود میں دیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ اب اس عورت کو سنسار کر دو، ایک ناجائز بچہ ہے، زنا کی پیداوار ہے، اور محمد رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں میں اس بچے کو لیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس بچے کا قصور نہیں ہے۔ ایک ناجائز بچے کو بھی اپنی گود میں لیے ہوئے۔ جب وہ عورت جانے لگی پیچھے مڑ کے کہتی ہے اللہ کے رسول ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، کیا میں اس بچے کو آخری مرتبہ اپنا دودھ پلا سکتی ہوں؟ محمد رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ اس نے بچہ لیا، چہرہ گھمایا، اپنی پستان سے لگا لیا، اور بچہ خود سے جب دودھ چھوڑ دیا تو اس نے نبی کو دے دیا۔ بچہ ہنسنے لگا، لیکن اس بچے کے منہ میں دودھ لگا ہوا تھا اور جانے لگی۔ اللہ کے نبی اس بچے کے منہ میں لگا ہوا دودھ دیتے ہیں، اس عورت جو مرنے کے لیے جا رہی ہے، اس بچے پھر دودھ دیتے ہیں، پھر اس عورت طرف دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں اس بچے کی ماں ادھر آ۔ محمد اتنا بڑا ظالم ہے، یہ بچے کا دودھ تیری پستان میں موجود ہے، اور ابھی ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسرا دودھ اس کو سوٹ بھی نہیں کرے گا، فائدہ بھی نہیں دے گا۔ ابھی اس بچے کی غذا تیری پستان ہے، یہ بچہ پکڑ، اس بچے کو اپنے گھر لے جا، اور جب تک یہ بچہ تیرا دودھ پیتا رہے گا تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ اب تجھے سزا تب دی جائے گی جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، روٹی کھانے لگے، تب میں تجھے سزا دوں گا۔ ایک مجرمہ عورت ہے، جرم کیا ہے اور اپنے جرم کو ایک سے
بھی کر رہی ہے اور اس گناہ سے جلدی پاک بھی ہونا چاہتی ہے، مرنے کے لیے بھی بے چین ہے، پتہ نہیں مجھے اگر ایسے موت آ گئی تو جہنم میں چلوں گی، اگر میں نے دنیا میں اسلامی سزا پالی تو اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے گا، کیونکہ میں نے اس دنیا میں اس جرم کی سزا حاصل کر لی ہے۔ وہ اپنے بچے کی محبت کو بھی قربان کر رہی ہے، لیکن نبی کہہ رہے کہ نہیں، جب تک یہ بچہ دودھ نہ چھوڑے اور روٹی نہ کھانے لگے تب تک تجھے سزا نہ دی جائے گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے کے چلی گئی اور وہ بچے 1.5 سال 2 سال میں دودھ چھوڑتے ہیں، اس عورت نے جلدی روٹی کھانا سکھا دیا اور 1 سال میں ہی بچہ روٹی کھانے لگا۔ یہ لے کے آئی اللہ کے نبی دیکھیے اماں کہیے گا اس بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے، میں نے دودھ چھوڑا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا صحابہ اب میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں بھی گنجائش نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں اس عورت کو اور مہلت دے دیتا، لیکن اب کوئی گنجائش نہیں ہے، بچہ پیدا بھی ہو گیا، بچہ روٹی بھی کھانے لگا اور یہ عورت پاک ہونے کے لیے تڑپ رہی ہے، اپنے گناہ کی سزا پانے کے لیے بے چین ہے، جاؤ اس کو لے جاؤ اور سنسار کر دو۔ اس عورت کو سینے کے برابر ڈال دیا گیا اور صحابہ نے پتھروں کی بارش کر کر کے اس عورت کو ختم کر دیا، اس عورت کو مار ڈالا، اس عورت کی روح نکل گئی۔ پہلا پتھر خالد بن ولید نے مارا، سر پھٹتا ہے، خون کی چھینٹیں نکلتی ہیں اور خالد بن ولید کے کپڑوں کو خراب کر دیتی ہے۔ خالد بن ولید کے منہ سے کچھ ناجائز جملے، کچھ غلط جملے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے خالد بن ولید سے 3 دن بعد نہیں کی، خالد بن ولید آئے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ اس سے چھوٹی امی سے بات نہیں کر رہے، کلام نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا اے خالد جب اس عورت کو تم نے پتھر مارا اس کے خون کے چھینٹے نکلے اور اس عورت کو تم نے گالی دے دی، کچھ نازیبہ جملے بول دیے۔ فرمایا ہاں میں نے بولا تھا اے اللہ کے نبی وہ زانیہ عورت، وہ بدچلن عورت، اس کے خون کی چھینٹوں نے میرے کپڑے ناپاک کر دیے اس لیے غصہ آ گیا تھا۔ فرمایا خالد پھر تم اس عورت کو زانیہ کہہ رہے ہو؟ ارے اس سے تو زندگی میں ایک بار گناہ کا صدور ہوا، وہ عادتاً زانیہ نہیں تھی، وہ بدچلن نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی جرم نہیں کیا تھا، اس کا پتی نہیں تھا، وہ جنگل میں گئی اور اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکی اور کسی چرواہے کے ساتھ جنگل کے دامن میں اس نے جرم کر لیا، لیکن اس نے پھر احساس کیا، اس کو فیل ہوا کہ میں نے غلط کام کیا، وہ اللہ نے دربار میں سچی توبہ کرنے آ گئی، میرے دربار میں آئی، میں نے اس کو سنسار کا حکم دیا، اس عورت نے پتھروں سے پٹ پٹ کر اپنی جان دے دی، وہ اپنے آپ کو پاک کر رہی کر لی اور تم اس کو زانیہ کہتے ہو، بدچلن کہتے ہو۔ اے خالد تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے اپنی جان دے کر کتنی سچی توبہ کی ہے، کیسی پاک ہو گئی ہے، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر، اور وہ گناہگار اتنے بڑے جو جہنم میں جانے کے لائق ہیں، یعنی 70 جہنمی جن کو جہنم میں جانے کی سزا ہو، اگر ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگار جہنمیوں پر ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے ان 70 کی بخشش ہو جائے، وہ 70 کی 70 بھی جنتی بن جائے۔ اس نے تو ایسی سچی توبہ کی ہے، اس نے تو ایسی سچی پاکی حاصل کی ہے۔ اے خالد آج کے بعد آئندہ کبھی اس عورت کو زانیہ اور بدچلن پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کو بھی ماں کے پیٹ میں مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، چاہے وہ زنا ہی کی پیداوار ہو۔ ایک لڑکا لڑکی غلط کام ہو گیا، عمل ٹھہر گیا، اب وہ میرا کالا نہ ہو جائے سماج میں، سوسائٹی میں، اس لیے وہ ڈاکٹروں لیڈی ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنے پیٹ کے بچے کو گرا دیتے ہیں، یہ اور بڑا جرم کرتے ہیں۔ زنا تو جرم ہوا ہی ہوا، لیکن اس بچے کو گرا کر اس کا قتل بھی کر دیتے ہیں، جو زنا سے بڑا جرم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجیے، اسلام تو اس ناجائز اور حرام
بچے کو بھی اس غلط بچے کو بھی اس دنیا میں گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے بچہ اگرچہ ناجائز ہے لیکن بچے کا قصور نہیں ہے، وہ دنیا میں باپ کا نام نہیں پائے گا تو کیا ہوا، اس کا اللہ تو ہے، اس کا رب تو ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے، اس کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اسلام محمد رسول اللہ کا دین اس ناجائز بچے کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت دیتا ہے، اس بچے کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، اس بچے کو بھی روزہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو سماج کے لوگ اپنی بیٹی کی شادی بچے کے ساتھ کرنے تو کوئی برا نہیں ہے، اس لیے یہ بچہ تو اگرچہ ناجائز ہے لیکن اس بچے کا قصور اپنی پیدائش میں کچھ نہیں ہے، اس لیے بچہ بے قصور ہے، اگرچہ باپ کا نام نہیں پائے گا۔ اب اس بچے کا دنیا میں اللہ ہے، اگرچہ ماں ہے لیکن ماں مر چکی ہے اور ماں بھی نہیں، اس بچے کا اس دنیا میں اب اللہ ہے لیکن نماز پڑھنے کا حق ہے، روزہ رکھنے کا حق ہے، زکات دینے کا حق ہے، توبہ کرنے کا حق ہے، حج کرنے کا حق ہے، اور اس بچے کو بھی عبادت کر کے جنت میں جانے کا حق ہے۔ اسلام اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا، اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ انسانیت کا احترام ہے۔ ایک ناجائز بچے کو بھی نہیں گرایا جائے گا اور حمل ذات نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں یہاں سے اندازہ لگائیے کہ انسانیت کا کتنا بڑا علم بردار ہے ہمارا یہ مذہب اسلام۔ 12:08 ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، سردیوں کی راتوں میں اس سے زیادہ پروگرام چلنا بھی نہیں چاہیے۔ تو احترام انسانیت اور امن و امان اور شانتی کو کیسے قائم کیا جائے، اس ٹاپک پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہر آدمی ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج، اپنی سوسائٹی میں اے اللہ ہمیں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، فتنہ و فساد سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، ہمیں جھگڑے اور لڑائیوں سے روکنے کے لیے تھوڑا سا جھکنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخی سے صافی، اگر ہماری نرمی سے اگر فساد رک جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کو زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔